all the Muslims, all the Shiites, your message is now, it arrived to us. But from now on, we're going to send it to the other groups of people. And Imam Hussein, not only for Shiite Muslims, he's for Christianity, he's for Sunnis, for whoever believes in God. Because the way he did act when he went to Karbala, he did sacrifice himself and 72 people from his family against 18,000. This any person thinks about it, he would say, what that person was doing. 70 people from Ahlul Bayt, salamullah alayhim, fighting 18,000. Nobody will say something about it unless, they think through their minds, so they will find out there's a sacrifice in here. Like he's doing this because there is a reason. He was fighting all the ignorance. He was fighting all the people who's going in the wrong way, to put them in the straight way, to al-haq, to ad-din. That's what is Imam Hussein. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جیسے ابھی بردر نے فرمایا کہ حسین صرف شیعوں کا ہی نہیں، حسین سب کا ہے، اسی پہ ایک نظم مختصر سی پیش کر رہا ہوں. حسین سب کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین جگ کا، حسین رب کا، حسین سب کا. وہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، حسین سب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ انبیاء کا، وہ اولیاء کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا. گل امامت، در پیمبر، نبی کا پرتو، نشان حیدر، وہ چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، بنائے سجدہ. حسین شجر حجر میں، گل و قمر میں، وہ برگ تر میں، سمر سمر میں، چمن چمن میں، کلی کلی میں، نگر نگر میں، گلی گلی میں. طبق بھی اس کے، فلک بھی اس کے، بھئی بشر بھی اس کے، ملک بھی اس کے، نبی بھی اس کا، خدا بھی اس کا، ہمارا مشکل کشا بھی اس کا. یا علی رضا کا بندہ، اللہم صلی علی محمد. وہ ابتدا میں، وہ انتہا میں، کبھی نبی میں، کبھی خدا میں، وہی رضا کا بندہ، وفا کا بانی، شہید اعظم، خلیل ثانی، کتاب یزداں کی ترجمانی اور نبی کے دین کی کری نشانی. حسین درجات کا مخالف، حسین طبقات کا مخالف، وہ جاہ و حشمت کی بو سے باغی، وہ کج کلاہوں کی خو سے باغی، بھئی حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا، یزیدیت کے نشاں مٹاتا، ہر ایک عامر کا سر جھکاتا. حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت. بھئی جہاں جہاں ظلم کا نشاں ہے، حسین کی خون رواں دواں ہے. حسین کے نقش پا پہ چل کر جہاں کو رکھ دیجئے بدل کر. کیوں رکھ دیجئے بدل کر؟ حسین عرفان و آگہی ہے، حسین تکمیل بندگی ہے. بھئی کیے ہیں جس نے دماغ روشن، لہو سے اپنے چراغ روشن. اور یہ یاد رکھیے، حسین اگر شہید نہ ہوتا، یہ پیغام ہے، حسین اگر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور بشر کے سینے پہ زنگ ہوتا، جہاں کا کچھ اور رنگ ہوتا. بھئی یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز و روزہ فضول ہوتے. حسین اسلام کا محافظ، نبی کے پیغام کا محافظ، حسین قرآن کا نگہباں،
وہ دین و ایمان کا نگہباں، حضور تپش تو دیکھی کبھی ہوا میں، چھپایا اسلام کو عبا میں، جناب زینب کی اس ردا میں جو لٹ گئی دشت کربلا میں، جناب اصغر کے اس لہو میں جو بہ گیا دین کی آبرو میں، جناب عباس کے علم میں جو سر بکف تھا رہے ستم میں، بھئی مٹے جو چرخے خدا کے تارے، کٹائے اپنے جگر کے پارے، بہا کے اپنے لہو کے دھارے، لکھے ہیں قرآن کے سپارے، برائے امت لٹایا گھر کو، نبی کے دین پر کٹایا سر کو، وہ مانتے ہیں یہ جانتے ہیں، اور نبی کے پیارو کہاں ہو آؤ، حسینیت کا علم اٹھاؤ، رضا کے رہبر کا دن میں مناؤ، سب اختلافات بھول جاؤ کہ حسین تیرا حسین میرا۔ درود بر محمد۔ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ہادینا مولانا مقتدانا ابو القاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ فارسی میں ایرانی حضرات کا شکریہ ادا کر دوں، اونایی که فارسی بلدن و اینجا تشریف آوردن ایرانیان بودن. از طرف بنیانگذار این جلوس من میخواهم که متشکر بشم با شما و خیر مقدم بشه. همیشه شما تشریف بیارید اینجا. خیلی خوب فرمودی که حسین تنها با کسی نیستن و همه انسانیت هستن. ما متشکر هستیم از طرف اون کمیتی که اینجا برگزار میکنه این برنامه را. خدا شما را اجر میده و از عزاداران سید الشهدا شمار میکنه انشاءالله. سلامت باشید و خوش باشید انشاءالله. خوش آمده میگیم و تمام ان ایرانیوں کے لیے اور تمام عزاداروں کے لیے ان کے توفیقات میں اضافے کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. سات محرم ہے اور آج سے امام حسین علیہ السلام کے بچوں پر خیمے میں پانی بند ہو گیا تھا. ہمیں اور آپ کو اس عزاداری کے حوالے سے اس کے پس منظر میں بھی جا کے سوچنا چاہیے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کیوں دیا، کیا وجہ تھی. کوئی اپنے اولادوں کو یوں ہی قربان نہیں کرتا، کوئی اپنے نونہالوں کو یوں ہی پیاسا نہیں چھوڑتا. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام قائم ہو، دنیا میں ایک ایسا سسٹم قائم ہو جس نظام سے انسانیت سرخرو ہو، جس نظام میں عدالت ہو، جس سسٹم میں حق کا احترام ہو، جس سسٹم میں برائیوں سے لڑنے کی طاقت ہو، جس سسٹم میں بروں کو ختم کرنے کی صلاحیت ہو، جس قانون میں حق کا پرچم بلند ہو، حق کی بات کی جائے، کسی پہ ظلم نہ ہو، اور اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو پوری کمیٹی اٹھ کر اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائے تاکہ پھر کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے.
امام حسین علیہ السلام کا یہ فیصلہ مدینہ چھوڑنے کا در حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس طاقت نہیں تھی اور یزید کے پاس صرف طاقت تھی، نہیں، یزید حکمراں ضرور تھا، اس کی لوگوں نے بیعت کی تھی، میجارٹی اس کی طرف چلی ضرور گئی تھی، لیکن اس کے پاس عباس جیسے بہادر نہیں تھے، مسلم ابن عقیل جیسا شیر نہیں تھا، محمد حنفیہ جیسے، عبداللہ ابن جعفر جیسے خاندان بنی ہاشم نہیں تھا۔ کیوں مدینہ چھوڑا؟ کوئی اپنا وطن نہیں چھوڑتا ہے۔ اور جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام حسین کے جو بھائی ہیں، امام حسین کے جو بہنوئی ہیں، انہوں نے یہی کہا تھا، محمد حنفیہ نے کہا تھا، کہاں جا رہے ہو حسین؟ اگر یزید کی فوج چڑھ کے آتی ہے تو ہم ختم کر دیں گے، نہ جاؤ۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اصلاح سے مراد سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، ہم جسے مانتے ہیں اسے سمجھیں، اس کی معرفت حاصل کریں، پھر برائیوں سے اصلاح، پھر اللہ کے قانون کے احترام کی اصلاح، پھر آپس میں بھائی چارگی کی اصلاح۔ حسین چلے، امام حسین کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ امام حسین اسلام جب روانہ ہو رہے تھے تو ایسا نہیں تھا مدینے میں صرف محلہ بنی ہاشم تھا۔ اس وقت کی سچویشن کو میں سوچتا ہوں 4-10 منٹ میں بیان کر دوں مصاحب سے پہلے۔ امام حسین صاحب جب مدینے سے چلے تھے تو مدینے میں صرف بنی ہاشم نہیں رہ رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مدینے میں لوگ تھے۔ کسی نے حسین کو نہیں روکا، کوئی حسین کے پاس نہیں آیا کہنے کے لیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں فاطمہ کے لال، مدینے کے وارث، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ میرے امام ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں۔ چونکہ مدینے میں کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ لوگ تھے جو نمازوں کے پابند تھے، وہ لوگ تھے جو اللہ کو مان رہے تھے، وہ لوگ تھے جو رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ کوئی غیر نہیں تھا وہاں پہ، لیکن اس امت نے حسین کو نہیں روکا، خاموش رہی۔ امام حسین مکہ آئے، عبداللہ ابن زبیر حاکم تھے مکہ میں، عبداللہ ابن زبیر بہت قریب تھے، انہوں نے بھی ایک پیغام امام حسین کو مکہ میں نہیں بھیجا، اگنور کیا۔ اللہ اکبر۔ حج کا موقع آیا ہے 9 ذی الحجہ کو، یاد رکھیں گے اس بات کو ہمیشہ، 9 ذی الحجہ عرفات کا دن ہے جس دن سے حج شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا مسلمان جو بھی اس وقت مکے میں موجود تھا اس کا عرفات میں جانا ضروری تھا، اور وہاں حسین ان مسلمانوں کے درمیان سے نکل رہے ہیں، ان کلمہ گو کے درمیان سے نکل رہے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا کہاں جا رہے ہو، وارث سے کہا کہاں جا رہے ہو، تمہیں چھوڑ کے حج اچھا نہیں لگے گا۔ آپ نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہے کیوں؟ وہ لوگ جو طواف کر رہے تھے، وہ لوگ جو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ لوگ جو نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ لوگ جو حج کی خواہش رکھ رہے تھے، وہ لوگ جو عرفات میں جا کے استغفر اللہ کہہ رہے تھے، کیا فائدہ تھا ایسی عبادت سے جب وارث کعبہ ہی جا رہا ہے؟ اور سب کو پتا تھا حسین کہاں جا رہے ہیں، حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن کسی نے نہیں روکا۔ توجہ فرمائیں۔ پھر امام حسین آئے ہیں، کربلا میں آئے، عمر سعد سے بار بار مکالمہ ہوا ہے، عمر سعد سے بار بار کہا ہے، عمر سعد تو جانتا ہے میں کون، تو جانتا ہے میں کس کا نواسا ہوں، اس کے باوجود نہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم امام حسین کی قربانی کو 2-4 چیزوں میں محدود کر رہے، نماز کے لیے قربانی دیا تھا، نہیں، نماز تو اس وقت ہو رہی تھی، اس کا مطلب توہین نماز نہیں ہے، نماز ہو رہی تھی، نماز یزید کا لشکر بھی پڑھ رہا تھا، نماز مکہ میں بھی ہو رہی تھی، نماز مدینہ میں بھی ہو رہی تھی۔ امام حسین کی قربانی نے کیا دیا ہے آپ دیکھیں، اس کی ایک وجہ، امام حسین علیہ السلام کو جب بیعت کا مطالبہ یزید نے کروایا ہے مروان سے، تو اس وقت 18 بنی ہاشم موجود تھے جن کی بہادری اور جن کی ہیبت جو ہے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود یزید کی جرت پڑ گئی کہ اس نے حسین سے کہہ دیا کہ تم بیعت کرو ورنہ قتل کیے جاؤ گے۔ لیکن حسین کی شہادت کے بعد جبکہ سارے شہید ہو چکے تھے، مدینے سے دور تھے اہل حرم، اسیر کر لیا تھا، کیا وجہ تھی کہ چوتھے امام پہنچے ہیں یزید کے دربار میں، اسیر کر کے لے جائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یزید کی ہمت نہیں پڑی کہ کہہ دے کہ حسین نہیں، تم حسین کے وارث ہو، اگر حسین نے بیعت نہیں کیا ہے تو تم بیعت کرو۔ کیا وجہ تھی؟ وہاں طاقت ہی طاقت تھی، وہاں سب کچھ موجود تھا، اس کے باوجود یزید مطالبے بیعت کر رہا ہے، یہاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بیمار ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنوں کو کھویا ہے، باپ کو کھویا ہے، بھائی کو کھویا ہے، چچا کو کھویا ہے، دیار بدیار پھرایا گیا ہے، اس کے باوجود نہ عبیداللہ ابن زیاد کی کوفے میں ہمت پڑی کہ چوتھے امام سے مطالبہ کر لے، نہ یزید کی ہمت پڑی کہ شام میں کہہ دے کہ حسین نہیں ہے تم حسین کے نائب ہو،
تمہاری بیعت گویا حسین کی بیعت ہے. کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. حسین نے ذہنی انقلاب پیدا کیا ہے. امام حسین کی قربانی سے پہلے کوئی بھی مظلوم زبان نہیں کھولتا تھا, کوئی بھی کمزور زبان نہیں کھولتا تھا, لیکن حسین کی قربانی نے مظلوموں کے دہن میں زبان عطا فرما دی. یہی وجہ تھی کہ جب جناب زینب نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے اور تعارف کرایا ہے تو کوفہ کھڑا ہو گیا تھا. ایسا نہیں تھا کوفے میں لوگ کھڑے نہیں ہوئے. اور عبیداللہ ابن زیاد نے یزید کو یہ خط لکھا تھا کہ دیکھو اگر تم بلاؤ گے تو مشکل میں پڑ جاؤ گے. تو یزید نے پوچھا تھا کیا وجہ ہو گئی, تو عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ علی کی زبان کھل گئی ہے, اور علی کی زبان نے, زینب کے خطبوں نے مظلوموں کو حوصلہ دے دیا, مظلوموں کو زبان دے دیا ہے. اور لہٰذا وہ کمیونٹی ہمیشہ حسین کے مقصد کو پامال کرے گی جو اپنے مفاد کو, اپنی رشتہ داریوں کو اور اپنی چیزوں کو دین کے اوپر رکھے گی. نہیں, دین پہلے ہے, نہیں اہل بیت پہلے ہیں, نہیں انسانیت پہلے ہے, بعد میں ہمارا معاملہ ہے. اگر آپ بولیں گے تو اس کا مطلب آپ نے عزاداری سے سیکھا ہے. اگر آپ حق کے اوپر حق کے لیے بولیں گے, باطل کے خلاف اٹھیں گے, ظلم کرنے پر آواز اٹھائیں گے, تو اس کا مطلب کہ آپ سچے عزادار ہیں. آپ نے سمجھا امام حسین کی قربانی کو, ورنہ آپ ظاہر سی بات ہے ثواب آپ کو ملتا جائے گا, لیکن حسین کہیں نہ کہیں شکوہ کریں گے. تو ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ مقصد حسین کیا ہے؟ مظلوموں کو سپورٹ کرنا. مقصد حسین کیا ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اور اس کی عزت کرنا. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ امام حسین کی قربانی تھی. امام حسین آپ سے پوچھ سکتے ہیں تمہیں اپنی اولادیں پیاری تھیں, ہمیں علی اکبر پیارا نہیں تھا, ہمیں اپنا علی اصغر پیارا نہیں تھا. تم نے اپنے اولادوں کی اصلاح نہیں کیا, تم نے اپنی اولادوں کو میرا میسج نہیں پہنچایا, تم نے اپنے اولادوں کو عزادار نہیں بنایا, تم دنیا داری میں لگے رہے. میرا بچہ دنیا کی تعلیم سیکھ لے, بہت آگے چلا جائے, ہم نے منع نہیں کیا تھا. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حسین کے چاہنے والے ہو اور تمہارا بچہ عزادار نہ ہو, تمہارا بچہ حسین کی مجلس کے شوق نہ شرکت نہ کرے, تمہارا بچہ حسین کے غم میں گریہ نہ کرے؟ یہ سوال ہم سے اور آپ سے قیامت میں ہوگا, اس وقت کوئی جواب نہ ہوگا. لہٰذا یہ جو عزاداری ہے, یہ جو عشق حسین ہے, اسے اپنی نسلوں میں بھریے. بستر پہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے سمجھائیے بیٹا حسین پیاسا مارا گیا ہے, بیٹا حسین نے اپنے جوان بیٹے کو قربان کیا ہے. اور یہ ہم شیعہ دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں, دنیا داری کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم شیعہ تمنائے زہرا ہیں. بابا میرے لال پہ کون روئے گا؟ تو حسین بیٹا مت گھبراؤ, اللہ ایک امت پیدا کرے گا. یہ حدیث اپنے بچوں کے کان میں ڈالیے, اپنے جوانوں کے کان میں ڈالیے کہ ہمارا کام دنیا میں کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے کچھ قانون کی کو رکھنا ہے, ظاہر سی باتیں مجبوریاں ہیں, لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ حسین کی عزاداری, حسین پہ گریہ کرنا, حسین کی مظلومیت کو سمجھنا اور مظلومیت کے ساتھ ساتھ حسین کا پیغام پہنچنا. آپ آئے ہیں کس کی زیارت کو آئے ہیں؟ ذوالجناح کی زیارت کو. کبھی آپ نے راستے میں جب گاڑی سے آ رہے تھے, راستے میں جب تصور آپ کا تھا, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کس ذوالجناح کی زیارت کو جا رہے ہیں؟ کون ذوالجناح ہے؟ اللہ اکبر. اس ذوالجناح کا احترام ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس ذوالجناح کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو, اللہ نے بھی قرآن میں جس گھوڑے پر علی سوار ہو گئے تھے اس کی قسم کھائی ہے. اللہ نے بھی جانور کو عظمت دیا ہے اہل بیت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انسانوں نے حسین کے قتل کے لیے تلواریں اٹھائی تھیں, یہی جانور تھا, یہی ذوالجناح تھا جس نے حسین کی نصرت کیا تھا, جس نے حسین کے بچانے کے لیے ٹاپوں سے لڑائیاں کیا تھا. اللہ نے کہا جا, جب تک تیری نفس لاتی رہے گی ہم اسے عزت دیتے رہیں گے. کون ذوالجناح؟ جب امام حسین علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے, اللہ اکبر, سپرد خاک کرنے کے بعد خیمے میں آئے, آواز دیا زینب حسین کا آخری سلام قبول کرو, حسین کا آخری سلام قبول کرو. ایک بار جناب زینب رونے لگی, ام کلثوم حسین کا آخری سلام قبول کرو, اب حسین تم سے ملنے نہیں آئیں گے, اب خدا کی راہ میں قربانی دینا ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے سب سے ملتے ملتے میں نے دیکھا کہ حسین کا سب سے رخصت ہونا آسان تھا.
لیکن میں یہ سوچ رہا تھا صاحب اولاد حسین اپنی بچی سے کیسے رخصت ہوں گے، حسین اس 4 سال کی بچی کو کیسے چھوڑیں گے۔ وہ دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، اب تو چچا عباس بھی نہیں ہے، اب تو بھیا علی اکبر بھی نہیں ہے۔ حسین بہت دیر تک سکینہ کو سمجھاتے رہے اور اس کے بعد کہا بی بی ایک سوال کر لیتے ہیں، یہ سوال نہیں، یہ جناب سکینہ پہ رونے والے بھائی بہنوں اور ماؤں کے لیے پیغام ہے۔ کیا کہا تھا؟ بیٹا تمہارا بابا مقتل میں نہیں جائے گا، خیمے میں بیٹھ جائے گا، لیکن ایک سوال کا جواب دے دو، تمہیں تمہارا بابا پیارا ہے یا نانا کا دین پیارا ہے؟ علی کی پوتی تھی، حسین کی بیٹی تھی، کھڑی ہو گئی، جاؤ بابا خدا حافظ، ہمیں رسول کا دین پیارا ہے، لیکن بابا جانے سے پہلے آخری بار سینے پر سلا لو۔ حسین سکینہ کی محبت میں جلتی ہوئی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور آواز دی، میں کہوں گا مولا ذرا دیر تک سلائے رہیے گا، اس کے بعد بی بی کو آپ کا سینہ نصیب نہ ہوگا۔ چلنے لگے تو میر انیس نے قیامت کا بند کہہ دیا۔ شہ نے کہا کہ صبر کرو باپ کو جانی، عباس کو دینا ہے جو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشن دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ، خیمے میں مسافر کا وہ آنا تھا قیامت، ایک ایک کو چھاتی سے لگانا تھا قیامت، آنا تو غنیمت تھا بچانا تھا قیامت، توڑا تھا وہ رخصت کا زمانہ تھا قیامت، یہاں تک کہ حسین چلے آج بھی وہ خیمہ گاہ کے سامنے ایک مرکز بنایا گیا ہے۔ میں 3 سال پہلے کربلا گیا تھا تو وہاں وہ چیز تعمیر ہو رہی تھی، میں نے پوچھا تھا یہاں کیا بن رہا ہے؟ کیا یہی وہ مقام ہے جہاں پر حسین نے اپنے گھوڑے کو روکا تھا؟ کیوں روکا تھا؟ اس سے گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جب حسین نے کہا وفادار جانور تھک گیا ہے تو اس نے سر کو اٹھا کے نیچے کیا، اب جو حسین نے دیکھا تو گھوڑے سے کوئی لپٹی ہوئی تھی۔ گھوڑے سے کون لپٹا تھا؟ حسین کی بیٹی سکینہ لپٹی تھی۔ میں اسی لئے کہتا ہوں جب ذوالجناح آئے بڑے احترام سے زیارت کرنا، کہیں کوئی پاؤں سے لپٹانا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حسین اترے، سکینہ ہم نے تمہیں سمجھا دیا تھا، جاؤ جاؤ بیوی اندر چلی جاؤ۔ اللہ اکبر، سمجھایا حسین نے، رخصت ہوئے، میدان کربلا میں آئے، آواز دیا کیوں قتل کر رہے ہو؟ کسی نے کہا بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں مار رہا ہوں۔ حسین نے تلوار اٹھا لیا، کربلا علی کی ولایت کے دفاع میں لڑی حسین نے، تم میرے باپ سے بغض کرتے ہو، اب میری نگاہ میں واجب القتل ہو۔ فاطمہ کا لال لڑتا چلا گیا، میمنے سے میسرے کو، میسرے سے میمنے کو پلٹ دیا، کیوں نہ پلٹ دیتا؟ فاتح خیبر کا لال تھا۔ لڑتے لڑتے علی اکبر پہ نگاہ پڑ گئی، تم نے نہ دیکھی جنگ پدر، اے پدر کی جان، دیکھو بوڑھا باپ کیسے لڑ رہا ہے۔ لڑتے لڑتے فرات سے گزر گئے، میرے شہر اٹھو، دیکھو تمہارا حسین کیسے لڑ رہا ہے۔ یہاں تک کہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹا، اے میں تیرا رب تو اس سے راضی ہو گیا۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، عمر سعد نے آواز دیا اب حسین لڑنے والے نہیں ہیں، آؤ گھیر لو۔ فوج نے گھیرنا شروع کر دیا، تیر پہ تیر چلا، تلوار پہ تلوار چلی۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں ہر روز کربلا میں زیارت کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں سلام اس حسین پر جس پہ پتھر مارے گئے۔ جانتے جملہ کیوں کہتے ہیں؟ اس سے کہ جب دشمن تیر مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے، تلوار مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے، نیزہ مارتا ہے تو دیکھ کے مارتا ہے، جب پتھر مارا جاتا ہے تو دیکھا نہیں جاتا کہ پتھر لگ کہاں رہا ہے۔ حسین زخموں سے چور ہونے لگے، آواز دینے لگے هل من ناصر ینصرنا هل من مغیث یغیثنا۔ کوئی بھی حسین کی آواز سننے نہ آیا۔ ایک ماں تھی جو کربلا میں موجود تھی، جس نے حسین کی آواز پہ جب دیکھا کہ کوئی آواز نہیں دیتا ہے، آواز دیا، کیا کہا؟ اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ۔
اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ جب کوئی آواز نہ آئی تو کیا کہا؟ اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ حسین گھوڑے پٹک مگانے لگے۔ یہ ذوالجناح تھا جس کے بھی آپ زیارت کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ یہ ذوالجناح تھا جو حسین کو گرنے سے بچا رہا تھا، کبھی دائیں جھکتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا۔ آیت اللہ مشکینی لکھتے ہیں یہ ذوالجناح بار بار کیوں جھک رہا تھا؟ اس سے کہ جب وہ جھکتا تھا تو ایک طرف سے رسول اللہ ہاتھ دھولتے تھے، آجا میرے حسین میری آغوش میں آجا۔ ایک طرف زہرا آواز دیتی تھی، آجا میرے لال میری آغوش میں آجا۔ ذوالجناح بیٹھ گیا، حسین کو گھوڑے سے اترنے دیا۔ اب جو اترے تو شمر 7 آدمی کو لے کر آگے بڑھا۔ بس آخری 2 جملے ہیں اور آپ زیارت کر لیں گے۔ 7 آدمی کو لے کر آگے بڑھا۔ بڑھنا تھا کہ ایک بار گھوڑے نے حسین کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ جہاں پر انسان قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا وہاں جانور دفاع کرنے لگا۔ اس نے گھوڑے کی ٹاپوں سے حملہ کر دیا۔ حملے کو دیکھ کر ہرملہ نے رکاب پہ پاؤں رکھا، چاہا کہ تیر سے گھوڑے کو مار دیں۔ عمر سعد کہتا ہے محلن محلہ رک جا، اس گھوڑے کو تیر نہ چلا، کیوں؟ یہ رسول کا گھوڑا۔ وائے عمر سعد، رسول کے گھوڑے کا اتنا خیال ہے، حسین کا خیال نہیں ہے۔ گھوڑا ٹاپ پہ حملہ کرتا جا رہا تھا۔ حسین کی آنکھ کھلی، سمجھ گئے جب تک یہ رہے گا ہم راہ میں شہید نہیں ہو سکتے۔ آواز دی، اے میرے وفادار جانور، بس 2 جملہ اور بچا ہے۔ اے میرے وفادار جانور آجا، ایک پیغام میری بچی کو پہنچا دے۔ بس عزیزو آپ نے گریہ کر لیا۔ 7 محرم ہے، محرم میں حسین پہ رو۔ اگلا محرم آئے گا تو گریہ کرنے کا موقع ملے گا۔ ہو نہ سکے اللہ اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک حسین راضی نہ ہو جائے، جب تک آنسوؤں کا نذرانہ پورا نہ ہو جائے، جب تک ماتم گریہ نوحہ قبول نہ ہو جائے۔ کہا جا اے میرے وفادار جانور، میں نے اپنی بچی سے وعدہ کیا تھا اگر پانی ملا تو لے کے آئیں گے۔ بس آخری جملہ ہے، یہ سننا تھا کہ ایک بار کہا کہ جا میری بچی انتظار کر رہی ہے، اسے بتا دے تیرا بابا نہیں آئے گا۔ بس سننا تھا۔ حسین کے گھوڑے نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے مس کیا، دوڑتا ہوا آیا۔ خدا کسی بچی کو نا امید نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ گاڑی سے پہنچتے ہیں، آپ کی بچی آپ کی گاڑی کی آواز سے سمجھ جاتی ہے کہ بابا آیا ہے۔ خدا کسی بچی کو اتنا نا امید نہ کرے۔ سکینہ سمجھی میرا بابا آیا ہے، کھڑی ہو گئی، آواز دیا پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا ہے، پھوپھی اماں آؤ میرا بابا آیا ہے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، گھوڑے پر باپ کو نہ پایا، میں ایک بار لجا میں فرش پکڑ کے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، آنکھوں تلا بھی اتشانہ ہو سکیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی ملا۔ واہ حسین، یا 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 حسین، حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، حد ہوا کرتی ہے ہر ظلم کے افسانے کی، اور رنج سہنے کی، علم سہنے کی، غم کھانے کی، کلمہ گویا یہی ایک بات ہے تڑپانے کی، کلمہ گویا یہی ایک بات ہے تڑپانے کی، اور
رسم ہے سارے مسلمانوں میں دفنانے کی، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ دیا. حسین آئے حسین. ہائے اہل دولت بھی تھے، سرداری کے سامان بھی تھے. اہل دولت بھی تھے، سرداری کے سامان بھی تھے، اور مذہب و ملت و اقوام کے سلطان بھی تھے. حاکم شرع بھی تھے، حامی ایمان بھی تھے، اور 700 شامیوں میں حافظ قرآن بھی تھے، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ دیا. ہائے غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تشفی کے سخن دیتے ہیں. غسل میت کو بسد رنج و محن دیتے ہیں، اور عزیزوں کو تسلی کے سخن دیتے ہیں. بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں، بے وطن ہو تو مدد اہل وطن دیتے ہیں، اور جنگ کر کر کے مسلمان کفن دیتے ہیں، پر محمد کے نواسے کو کفن تک نہ دیا. Hasnan, tell your dad to start, telling the men to start, announce them to start lining up. زیادہ کر کے آپ ہٹ جائیں تاکہ دوسرے آ کے زیادہ کر لیں. Here. Give me your hand. Give me your right hand. Give me your right hand. Look how soft it is. He wants this going,
उधर वॉक करो Here, Here. Babang ko? Mana? He likes you. He likes you. Babang ko? Gawin mo? What do they want? Hold it. Just let him. He's not gonna do it. He's gonna just relax. Ask me. I'm gonna go this way and then I'm gonna go that way. Okay. This way. To the side. Did you test it already? सब मिलकर जवाब दे मामले Yeah, he see?
I know. It's now it's quarter after. Okay. Ready? Can you break me? आप आगे खड़े हो, मैं कहता हूँ तस्वीर डालें मुझे। हाँ मेरी भाई तस्वीर अच्छी खींच रहे। बस यहाँ से ना पकड़े, यहाँ से ये भाई एक आप ले लें। देखो आराम से। हाँ बेटा कहाँ लोगों को भेजो ना कैसे आ जाओ। देखो इसको खाओ साफ जल्दी जल्दी आओ सर, जल्दी बोल देंगे आज के बारे में जियो पे देना ये। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 मुहर्रम है 2016 का ये मुहर्रम है और आज जुलूस निकला हुआ है टोरंटो कनाडा के डाउनटाउन में। और ये जुलूस इमाम हुसैन आज भी जुलूस निकला हुआ है टोरंटो के टोरंटो शहर में, जो कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है। और आप पीछे देख रहे होंगे और ये गम मनाया जाता है इमाम हुसैन इस्लाम के लिए। और ये वो ज़ुलजना की याद है
جس پر امام حسین السلام سوار ہو کے آخری بار کربلا میں گئے تھے اور جنگ کی تھی، اور پھر یہی ذوالجناح ہے جس نے آ کے امام حسین کے گھر والوں کو خبر دیا تھا، چونکہ کوئی مرد باقی نہیں تھا، کہ حسین اس کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہم تمام امت مسلمہ کو ایسے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ لوگ امام حسین کے پیغام کو سمجھیں اور امن کا پیغام پہنچائیں، بھائی چارگی کا پیغام پہنچائیں، اور دنیا میں جو اس وقت اختلافات ہے اسے ختم کریں، ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور اپنے کو اور جہاں بھی رہتے ہیں، اپنے ملک کو جس ملک میں بھی رہتے ہیں اسے سنواریں، سجائیں، ایک اچھی سی سوسائٹی بنائیں تاکہ امام حسین بھی خوش ہوں اور امام حسین کا نام رسول بھی خوش ہو، رسول کا خدا اللہ بھی خوش ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کا نام؟ میرا نام سید امام حیدر زیدی ہے، میں منسٹر آف ریلیجن ہوں، سید امام حیدر زیدی۔ جی، میں منسٹر آف ریلیجن ہوں، یہاں پر کینیڈا ٹورنٹو میں رہتا ہوں اور یہاں پہ خدمت کرتا ہوں میں مومنین کی اور مسلمانوں کی۔ ماشاء اللہ اہل سنت سے اہل تشریف ہوئے ہیں، میں نے کہا میں مولانا صاحب سے ملاقات ہو رہا Please form a line behind us. We have to be organized on the road. Please form a line behind us. آج آپ کچھ پڑھیں گے؟ کہاں پہ؟ یہاں پہ کچھ پڑھیں گے آپ؟ نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ نہیں ایک اور مسئلے پہ کو یاد آ گیا، وہ میں کسی بھائی کا پوچھ رہا تھا اس سے کہ اس کہاں تھا فیل کر رہے ہیں پہلی دفعہ وہ میڈیا پہ جائے گا، نہیں چاہیے
هي ذاتها بس صبر معها تجي لا طبعا هذه الجمعه يا حضرتك في طوال مصابيح اتجاه الاصبع تصير كبيره بعدين حطوا لها تلفزيون هيدروليك प्लीज चलते रहिए Okay, I'll come back again. Thank you. Thank you for watching. Just give me 20 minutes. I'll come back again live. This Ashura procession. So they're all coming on the road. So I'll be back. Okay, 20 minutes. Just give me 20 minutes. I'll be back. 20 minutes. I'll be back.